اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ سورة البقرہ آیت نمبر 147۔ الحق من ربک، حق یقیناً تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن تو بس تم ہرگز مت ہونا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ الحق من ربک، زواجر یہود کو ذکر ہو رہی تھی، تو اب ایک زجر ہے تردد اور شک کرنے پر، کہ جو کوئی حق منزل من اللہ اس میں تردد اور شک کرتا ہے تو اس کو زجر دی جا رہی ہے کہ اس میں شک اور تردد نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی ماقبل آیات سے وہ متعلق ہے کہ اس قبلہ کی حقانیت یہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ اس کا حکم ہے۔ اگرچہ یہ یہود اہل کتاب یہ اعتراضات کرتے ہیں، شکوک اور شبہات یہ پیدا کرتے ہیں، تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے شکوک اور اعتراضات ان کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے کہ اس کی بنا پر انسان ایک مومن وہ شک اور تردد میں واقع ہو جائے۔ الحق من ربک، الحق یہ تو یا مرفوع ہے بنا بر ابتدائیت، یعنی الحق ما ثبت من ربک، الحق ما ثبت من ربک، تو الحق مبتدا ہو جائے گا اور من ربک اس کے لیے خبر بن جائے گی، اور یا یہاں پر مبتدا محذوف ہے اور یہ خبر ہے تو مرفوع بنا پر خبریت ہے۔ پھر هو الحق، هو الحق، هو مبتدا وہ یہاں پر پھر محذوف ہے، اور وہ ضمیر اس مکتوم کو راجع ہوگی، جو چیز انہوں نے چھپائی تھی۔ لیکتمون الحق، لیکتمون الحق میں جو حق ذکر ہوا جن کا کتمان انہوں نے کیا تھا، تو پھر هو الحق وہ جو انہوں نے اس کو چھپایا تھا اس حق کو، تو هو الحق وہ حق ہے، وہ حق ہے، تو اس مکتوم کو پھر اشارہ ہو جائے گا۔ اور یہ من ربک یہ پھر دوسرا خبر بن جائے گا اس کے لیے، هو الحق من ربک، الحق خبر اول بن جائے گا اور من ربک یہ خبر ثانی بن جائے گا، اور یا یہ من ربک یہ حال بن جائے گا کہ هو الحق وہ جو انہوں نے چھپایا تھا وہ حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ اس حال میں من ربک کہ تمہارے رب سے وہ آیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، منزل من اللہ ہے۔ من ربک تو یا دوسرا خبر ہے اور یا حال ہے۔ الحق، الحق اس میں تو یا الف لام عہدی ہے، مراد اس سے خاص حق ہے، ایک خاص حق جو کعبہ مراد ہے، یا حقانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، تو اس سے پھر معہود وہ مراد ہو جائے گا جو خاص ہے، اور یا الف لام جنسی ہے، تو پھر یہاں پر تمام حق وہ مراد ہے۔ اور اصل میں اللہ رب العزت اس آیت میں پھر تعریف کر رہا ہے حق کی، کہ حق کیا چیز ہے۔ ہر کوئی حقانیت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی خود کو حق پر سمجھتا ہے، ہر گروہ، ہر فرقہ، تو پھر اللہ رب العزت حق کی تعریف وہ کر رہا ہے کہ حق وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی طرف سے منزل ہو، اللہ کا جس پر حکم ہو تو وہی حق ہوگا، تو یہاں پر پھر تعریف مقصود ہوگی۔ اور قرآن کریم یہ بھی بہت سی اشیاء کی تعریفات اس قرآن نے بھی کی ہے، تو یہ قرآن یہ تعریفات کی کتاب بھی ہے کہ تعریفات بھی بہت سی اشیاء کی وہ کرتا ہے، تو یہاں پر حق کی تعریف وہ کی ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ایک قرأت نقل ہے، قرأت اس میں الحق کا منصوب پڑھا گیا ہے، الحق کا منصوب پڑھا گیا ہے، تو پھر یہ ماقبل لیکتمون الحق کا اس سے پھر بدل واقع ہوگا، لیکتمون الحق کا تو پھر الحق کا یہ اس سے بدل واقع ہو جائے گا،
تو ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ لیکتمون الحق، وہ حق چھپاتے ہیں. کون سا حق چھپاتے ہیں؟ الحق من ربک، ایسا حق چھپاتے ہیں من ربک جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. عام حق نہیں چھپاتے، وہ حق چھپاتے ہیں من ربک جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. تو پھر اس میں بدلیت کا معنی آ جائے گا. اور یا الحق کا اگر منصوب ہو جائے تو پھر یہ معمول ہوگا فعل مقدر پر، فعل مقدر کے لیے یہاں پر ایک دوسرا فعل مقدر ہے کہ لیعلمون الحق، لیعلمون الحق، پھر تقدیر ہے لیعلمون الحق. پھر سوال یہاں پر یہ ہے، وہی سوال ہے کہ لیکتمون الحق، حق ایک دفعہ اس میں ظاہر کے ساتھ ذکر ہو گیا، اور شے ذکر ہو جائے اس میں ظاہر کے ساتھ اولاً ثانیاً ذکر ہوتی ہے اس میں ضمیر کے ساتھ، کیونکہ کلام میں اصل اختصار ہوتی ہے اور اس میں ضمیر میں اختصار وہ زیادہ ہوتی ہے بجائے اس میں ظاہر کے. تو یہاں یہ مقام اس میں ضمیر کا ہے، تو یہاں پر پھر کیوں اس میں ظاہر لایا گیا ہے؟ اصل میں لیعلمونہ اس طرح کہنا چاہیے تھا من ربک. اگر لیعلمون پھر آپ مقدر یہاں پر، تو جواب یہ ہے کہ یہ تعظیم اور تفخیم کی وجہ سے، تعظیم اور تفخیم کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ اس حق کی وہ تعظیم بیان کر رہا ہے، اس کی تفخیم کر رہا ہے، اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ظاہر سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. فلا تکونن من الممترین، بس تم نہ ہو، ہرگز مت ہونا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. اس جملے میں بہت مبالغہ کیا گیا ہے شک کرنے سے منع میں، کہ شک کرنا تو دور کی بات ہو، اس میں ہرگز لن فلا تکونن، فلا تکونن سے تاکید کے ساتھ یہاں پر منع کیا گیا ہے، تو جو بہت ہی مبالغہ ہے. اور اصل میں یہ خطاب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر مراد اس سے تمام امت ہے، تمام امت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا شک اس کو نہیں تھا. پھر شک یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ امتراء، یہ کہتے ہیں اصل میں شک کو، اور شک کہتے ہیں تساوی الطرفین، منطق میں تساوی الطرفین کو شک کہتے ہیں. جی ایک چیز کے بارے میں آپ کو 50% ایک طرح کا گمان ہو، ایک طرح کا علم ہو آپ کو، آپ کے ذہن میں، اور 50% ایک طرف ہو کہ یہ چیز 50% یہ ہوگی اور 50% کہ نہیں ہوگی. اب یہ تساوی الطرفین آ گئی، تو اس کو کہتے ہیں شک. تو پھر یہاں پر دو معانی بنتے ہیں فلا تکونن من الممترین کے. ایک یہ ہے کہ فلا تکونن من الشاکین لکتمانہم الحق، فلا تکونن من الشاکین لکتمانہم الحق، کہ اس بات میں تم شک مت کرنا کہ ان یہود اہل کتاب نصارہ انہوں نے حق چھپایا ہے، انہوں نے حق چھپایا ہے. اس کتمان میں کہ لیکتمون الحق کا، یہ حق چھپاتے ہیں، اس کتمان میں کوئی شک مت کرنا. یہ کاتمین حق ہے، انہوں نے چھپایا ہے، اس میں شک وہ مت کرو. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا ترجمہ اس طرح ہے فلا تکونن من الممترین، یہ ماقبل الحق کو من ربک سے لگاؤ کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، اس میں شک مت کرنا، اس میں شک مت کرنا، اس بات میں شک مت کرنا کہ یہ حق اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ کی طرف سے حق، یہ منزل من اللہ حکم ہے، اس بات میں یہ شک مت کرنا. پھر سوال یہ ہے کہ یہاں پر شک سے منع کیا گیا ہے، اور یہ شک یہ غیر اختیاری چیز ہے. انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر یہ شک پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ غیر اختیار چیزوں سے تو منع نہیں کیا جا سکتا، اس پر تو انسان کا اختیار ہی نہیں ہوتا، اس پر انسان مکلف ہی نہیں ہوتا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر اسباب شک سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے اسباب اختیار مت کرو جو سبب بنے شک کا. بعض اوقات انسان خود کو اتنی شک اس کے دل میں نہیں ہوتی، اتنا وہم ان کو نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسے اسباب اختیار کر لیتا ہے کہ جس سے اس کا تردد اور شک مزید قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، ایسے اسباب اختیار کر لیتا ہے. تو یہاں پر شک کے اسباب اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کام مت کرو، وہ افعال مت کرو، وہ اقوال وہ مت اختیار کرنا، ان کی باتوں کو مت سننا، ان کے اعتراضات کو توجہ مت دینا، کیونکہ جب آپ اعتراضات اور شبہات کو زیادہ توجہ دو گے تو یہ بھی آپ کے دل میں شک پیدا کر دے گی.
تو ایسے اسباب اختیار مت کرو جس سے شک وہ جنم لیتا ہے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ مت ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ہے ایک سمت اور ایک طرف. هُوَ مُوَلِّيهَا، جو اس کی طرف خود کو پھیرتا ہے، یا هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف اپنے چہرے کو پھیرتا ہے یا اس کی طرف وہ توجہ کرتا ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. اب یہ تاکید ذکر ہو رہی ہے حکم قبلہ میں کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہوا ہے اس میں لوگوں کا اختلاف اگرچہ جدا جدا ہے، ہر کوئی الگ الگ اختلاف اس میں کر رہا ہے، الگ الگ قسم کی اعتراضات وہ کر رہے ہیں. تو ان کی اعتراضات کی وجہ سے، ان کی شبہات کی وجہ سے، ان کی اختلاف کی وجہ سے یہ حق قبلہ یہ تم مت چھوڑنا، کیونکہ ہر کسی کی اپنی ایک سمت ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی ایک سمت کی طرف توجہ کرتا ہے، ہر کسی نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے تم یہ تحویل قبلہ اور کعبہ کو مت چھوڑنا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، یہ یا تو عطف ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جیسے پہلے بیان کیا گیا کہ یہ اس پر عطف کیا گیا ہے، اور یہ درمیان میں یہ جملہ معترضہ تھا، درمیان میں جملہ معترضہ تھا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، یہ اس پر عطف کیا گیا ہے، یہ اس آیت پر عطف کیا گیا ہے. وَلِكُلٍّ میں یہ تنوین جو آئی ہے یہ عوض مضاف الیہ کی آئی ہے، تو یہ تنوین عوضی ہے. اصل میں عبارت اس طرح ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ یا لِكُلِّ قَوْمٍ، تو وہ مضاف الیہ حذف ہو کر عوض میں اس کی تنوین یہاں پر لایا گیا ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اس سے مراد تو قبلہ ہے، اس سے مراد قبلہ ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر کسی کے لیے اور ہر قوم کے لیے. اگر مضاف الیہ اس کا معنی اور ترجمہ بھی کرو گے تو پھر اس طرح ہوگا وَلِكُلٍّ، ہر امت کے لیے اور ہر قوم کے لیے. وِجْهَةٌ، الگ ہی ایک قبلہ ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا، جو اس کی طرف اپنے چہرے کو پھیرتا ہے، اپنے منہ کو اس کی طرف وہ پھیرتا ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا، ہوا ضمیر یہ کلو کو راجع ہے، یہ کلو کو راجع ہے، اس کلن کو یہ ہوا ضمیر وہ راجع ہے. جیسے میں نے ترجمہ کیا کہ اپنے نفس کو یا اپنے چہرے کو وہ اس کی طرف وہ پھیرتا ہے. اور مولی اس کے لیے ایک مفعول یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وہ مولیہا، وہ پھیرنے والا ہے ہاں اپنے چہرے کو یا اپنے نفس کو. اور دوسرا مفعول یہی نفس آپ نکال لے تو اس طرح ہو جائے گا هو مولیہا نفسہ هو مولیہا. یہ ہاں ضمیر یہ مفعول اول ہے جو قبلے کو وجہتن کو راجع ہے، اور نفسہ اس کے لیے مفعول ثانی وہ آپ نکال دو کہ هو مولیہا، وہ پھیرنے والا ہے اس وجہ کی طرف، نفسہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو. تو مفعول ثانی مولی کا یہاں پر پھر وہ مقدر اور محذوف ہے. تو مقصد یہ ہوا حاصل کہ ہر کسی کا اپنا اپنا قبلہ ہے اور وہ اس کی طرف اپنے چہرے کو پھیرتا ہے، اس جہت کی طرف اپنا چہرے کو وہ پھیرتا ہے. وَمُوَلِّيهَا. اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ کلن اس سے مراد مسلمان ہے اور وجہتن بمانے طرف ہے. کلن سے مراد مسلمان ہے. پہلے کلن عام تھا، تمام امتوں کو شامل تھا، اب کلن خاص ہے. کلن سے مراد مسلمان ہے، یہ امت ہے، اور وجہتن سے مراد وہ طرف ہے. مقصد یہ ہوا کہ ہر مسلمان قوم کا جو جہاں بھی دنیا میں رہ رہے ہوں ان کے لیے الگ الگ اطراف ہے، ان کے لیے الگ الگ اطراف ہے. کعبہ کی نسبت ہر مسلمان قوم کے لیے الگ الگ ہی طرف اور اطراف ہے. یعنی کوئی کعبہ کے شمال میں پڑا ہے رہ رہا ہے، کوئی
کعبہ کے مغرب میں، کوئی مشرق میں، تو تمام مسلمانوں کے جہاد کعبہ کے لحاظ سے وہ مختلف ہے، وہ کعبہ کے لحاظ سے مختلف ہے۔ تو پھر وہ اپنے لحاظ سے اور اپنے وطن کے لحاظ سے کعبہ کو وہ قبلہ بنائے گا۔ تو مثال کے طور پر کسی کا قبلہ وہ مشرق کی طرف ہوگا، کسی کا شمال کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف، کسی کا مغرب کی طرف ہوگا۔ ہمارا مغرب کی طرف ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر مسلمان قوم کا ایک طرف ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، جو پھیرتا ہے اس طرف کی طرف، نفسہ، اپنے آپ کو۔ پھر یہاں مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس کو اپنا قبلہ بناتا ہے، اس طرف کو اپنا قبلہ بناتا ہے اور اپنا منہ اور چہرہ اس کی طرف وہ پھیرتا ہے۔ اور تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ ہوا ضمیر یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو راجع ہے، یہ ہوا ضمیر اللہ تعالیٰ کو راجع ہے۔ تو پھر اور کلن سے مسلمان مراد ہے، کلن سے مسلمان مراد ہے۔ تو پھر یہ ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر مسلمان قوم کے لیے وجہتن ایک خاص طرف ہے، ہوا مولیہ، جو اللہ تعالیٰ اس کو پھیرتا ہے اس کی طرف، اللہ تعالیٰ پھیرنے والا ہے۔ مولیہ، مولی اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو ترجمہ اس میں فاعل کا کرو، ہوا مولیہ، اللہ تعالیٰ اس کو پھیرنے والا ہے اس کی طرف، اس کی طرف اللہ تعالیٰ پھیرنے والا ہے، ہوا ضمیر اللہ تعالیٰ کو وہ راجع ہو جائے گا۔ تو پھر مقصد یہ ہو جائے گا کہ اگرچہ اطراف وہی مقصد ہو جائے گا، اطراف جدا جدا ہے مگر قبلہ ان تمام کا ایک ہے، تمام مسلمانوں کا۔ اور چوتھا قول اس میں یہ ہے کہ یہاں آیت میں تعمیم ہے، آیت میں عموم اور تعمیم ہے، یہ قبلہ اور غیر قبلہ دونوں کو شامل ہے، یہ قبلہ اور غیر قبلہ دونوں کو شامل ہے۔ مقصد آیت کا یہ ہے کہ ہر ایک قوم، ہر ایک شخص، ہر ایک قبیلے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک مقصود اور مطلوب ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک مقصود اور مطلوب ہوتا ہے جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ جس کسی کو کوئی چیز پسند ہو، ہر کسی کا مطلوب اور مرغوب وہ جدا جدا ہوتا ہے، کس کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، کس کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے دنیا کے لحاظ سے، تو وہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، تمام اوقات سعی اور کوشش اس کی حصول میں وہ لگاتا ہے۔ تو پھر یہاں پر وجہتن اس لفظ میں ہی استعارہ ہوا ہے مقصود سے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر شخص اور ہر قوم اور ہر قبیلے کا وجہتن اپنا ایک مقصود ہوتا ہے، اپنا ایک مقصود ہو جاتا ہے۔ اصل میں وجہت طرف کو کہتے ہیں، لیکن پھر یہاں پر استعارہ ہوا ہے مقصد مقصود، ہر کسی کا اپنا ایک مقصود ہوتا ہے، ہوا مولیہ، کہ وہ اس کی طرف وہ توجہ کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کرتا ہے، اس کی پیچھے لگا ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہو جائے گا، تو پھر آیت میں تعمیم ہو جائے گی، تمام انسانوں کی وہ کوششیں اور سعی اور مقصود وہ جدا جدا ہے۔ وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، قرآن میں دوسری جگہ ہے وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہارے تمام کی کوششیں وہ مختلف ہیں، ہر کوئی الگ الگ کوشش میں لگا ہوتا ہے، کوئی دین کی کوشش کر رہا ہے، کوئی دنیاوی مال حاصل، عزت حاصل کرنے، کرسی حاصل کرنے، اقتدار حاصل کرنے، اس میں لگا ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو مقصد آیت کا یہ بن جائے گا۔ اور حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها، کل الناس یغدو، ہر انسان وہ صبح کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، صبح سے مطلب کہ ہر انسان وقت گزارتا ہے، وہ صبح ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، فبائع للنفس، بعض انسان وہ اپنے آپ کو، ہر کوئی اپنے آپ نفس کو بیچتا ہے، فموبقها او معتقها، تو کوئی اپنے نفس کو ہلاک کر دیتا ہے اور کوئی اس اپنے نفس کو آزاد کر دیتا ہے، یعنی کوئی ایسا کام، کوئی ایسے اعمال کر لیتا ہے دن میں، رات میں، زندگی میں، روزانہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ اس سے اس کا اپنا نفس وہ برباد کر دیتا ہے، اور کوئی اچھے اعمال کر دیتا ہے جس سے اس کی نفس وہ آزاد ہو جاتی ہے جہنم کے آگ سے، فموتقها او موبقها۔ اور دوسری اس طرح بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے بنایا ہے شرعۃ و منہاجا، ہر کسی کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر انسان کے لیے شرعۃ و منہاجا، اس کے لیے الگ الگ راستے ہیں، الگ الگ ہی تصورات ہیں، الگ الگ ہی وہ مقاصد ہیں، الگ الگ ہی راستے ہیں، کوئی ایک راستے پہ چل رہا ہے، کوئی باطل راستے پہ چل رہا ہے،
کوئی مال و دولت حرص طمع اور لالچ اس کے راستے پر چل رہا ہے تو کوئی اصلاح امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت دین تبلیغ علم تعلم اس کی راہ پر چل رہا ہے تو مقصد پھر آیت میں بہت زیادہ تعمیم وہ مقصود ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ الخیرات اس سے یا تو مراد کعبہ ہے جب ایک تفسیر وہ ہو جائے کہ یہ وجہ سے مراد طرف ہے اور کعبہ کی طرف وہ توجہ کرنا اور وہ کرنا ہے تو پھر الخیرات سے کعبہ ہو جائے گی مراد کعبہ لیکن جمع یہاں پر جمع لائی گئی ہیں اگرچہ کعبہ تو مفرد ہے تو اس میں پھر کثرت خیر کو اشارہ ہے کہ اس کعبہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر رکھی ہے ہدی للناس یہ کعبہ ہدایت ہے اس کعبہ کی وجہ سے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہے جو ایک قسم کا خیر ہے اس کعبہ کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو رزق اور امن مل رہا ہے جو ایک دوسری قسم کا خیر ہے اس کعبہ کی وجہ سے دنیا آباد ہے کیونکہ یہ کعبہ جب ڈھائی جائے گی اس کو گرایا جائے گا قیامت کے قریب تو قیامت پھر وہ قائم ہو جائے گی تو یہ الخیرات کثرت الخیر کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر اور بہتریاں برکات اس کعبہ میں ہو رکھی ہے تو جمع میں پھر یہ مقصد ہو جائے گا فاستبقوا الخیرات فاستبقوا الخیرات فاستبقوا میں تو یہ فا جو ہے یہ فا تفریح کے لیے ہے جو ما قبل پر عطف ہے مقصد یہ ہے جو آخری تفسیر ہم نے کی یا ما قبل کعبہ کے ساتھ لگاؤ کہ کعبہ ہر کسی کا اپنا اپنا قبلہ ہے اب ہر کسی کا اپنا اپنا قبلہ ہے آپ کا قبلہ وہ کعبہ ہے جو بہت افضل ہے جس میں برکات ہے تو فاستبقوا الخیرات اس کی طرف کوشش کرو استباق کرو اس کی طرف توجہ کرو فاستبقوا الخیرات اس کعبہ کی طرف پھر آپ کو سبقت کرنی چاہیے اس میں سبقت کرو کیونکہ یہ خیر والی جگہ ہے اور خیر کو سبقت وہ کرنی چاہیے اور یہ آخری جو تفسیر عمومی لحاظ سے جس میں تعمیم تھی کہ ہر کسی کا اپنا اپنا مقصد ہے دنیاوی لحاظ سے ہر کسی کے مقاصد جدا جدا ہے متعدد ہے لوگوں کی مقاصد تو فاستبقوا الخیرات پھر تم اے انسان اے مسلمان اے مومن اپنے مقصد کو وہ حق کی طرف خیر کی طرف اس کو اپنا مقصد بناؤ فاستبقوا الخیرات لوگوں کے مقاصد جدا ہے لیکن تم حق اور خیر نیک اعمال اس کو اپنا مقصد بناؤ اور اس کی طرف مبادرت کرو اس کی طرف جلدی کرو تو مقصد یہ ہو جائے گا پھر استباق یہ استباق جو ہے فاستبقوا الخیرات یہاں پر یہ متعدی ہے یہ متعدی ہے استباق کے معنی پر اگر یہ لیا جائے فاستبقوا الخیرات اور اگر بمعنی تسابق باب تفاعل یہ لیا جائے تو پھر وہ لازمی ہے باب تفاعل وہ لازمی ہے تو پھر باب تفاعل اس کو متعدی کرنے کے لیے یہاں پر پھر حرف جر وہ مقدر ہوگی پھر یہاں پر حرف جر وہ مقدر ہوگی تو پھر یہاں پر ایسا ہوگا کہ تسابقوا الی الخیرات تسابقوا الی الخیرات تو یہاں پر باب تفاعل کے معنی پر اگر آپ اس کو حمل کرو گے تسابق کے معنی پر تو یہاں پر الی حرف جر پر مقدر ہوگی کیونکہ وہ باب لازمی ہے تو پھر الی کے ساتھ اس کو متعدی کیا جائے گا یہاں پر بھی یہ باب تفاعل کے معنی پر ہے باب تفاعل کے معنی پر ہے کیونکہ باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے اس میں شرکت ہے اس میں تشارک ہے باب تفاعل میں مشارکت ہے اس میں من الجانبین ہوتی ہے تو یہاں پر بھی کثیر لوگ ذکر ہوئے پہلے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کُلٍّ اس میں کیا تھی اس میں کثرت تھی نا ہر کسی کا اگر مسلمان مراد ہو جائے اگر تمام مذاہب اور ادیان مراد ہو جائے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا قبلہ ہے تمام مسلمانوں کا اپنا اپنا طرف ہے یا تمام لوگوں کا اپنا اپنا مقصد ہے تینوں تفاسیر اگر لی جائے تو کلن ہر لحاظ سے اس میں تعدد اور کثرت ہے تو اس لیے یہاں پر پھر باب تفاعل لایا جائے گا اور معنی اس کے باب تفاعل کا ہوگا کہ اس میں بھی تشارک ہے اور اس میں بھی کثرت ہے تو یہ بھی پھر مشارکت کا معنی ہو جائے گا کہ مطلب یہ ہوگا کہ ان تمام لوگوں سے پھر تم خیر میں سبقت کر لو ان تمام لوگوں سے تم خیر میں کثرت سبقت وہ کر لو
اور فاستبقوا الی الخیرات، فاستبقوا الی الخیرات اگر یہ اپنے معنی پر لیا جائے تو پھر یہاں پر اشکال یہ آتا ہے کہ یہاں پر پھر الی مقدر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر فاستبقوا الخیرات اپنا معنی پر لیا جائے، باب تفاعل کے معنی پر اس کو مت لو، حمل مت کرو، یہ اپنے ہی معنی پر لو، فاستبقوا الخیرات یہ تو بذات متعدی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بعض مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں تفاسیر میں فاستبقوا الی الخیرات، فاستبقوا الی الخیرات، تو پھر یہاں اشکال آتا ہے کہ یہاں پر یہ تو بذات متعدی ہے، یہاں الی مقدر نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اصل میں نے وجہ وہ بیان کر دی کہ یہاں پر فاستبقوا وہ باب تفاعل کے معنی پر حمل کرتے ہیں، تسابقوا الی الخیرات، تو وہاں پر تسابقوا الی الخیرات الی وہاں پر مقدر نکالتے ہیں، تو یہاں پر بھی فاستبقوا میں پھر وہ یہاں پر الی وہ نکالتے ہیں، تو جہاں پر مفسرین نے تفسیر میں اگر فاستبقوا الی الخیرات الی یہاں پر مقدر نکالا ہو تو اشکال پیدا ہوگا کسی کو کہ یہ تو متعدی ہے، الی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ نقطہ ہے کہ وہ فاستبقوا بمعنی تسابق لیتے ہیں، بمعنی تفاعل لیتے ہیں، اس فاستبقوا کو بمعنی باب تفاعل لیتے ہیں، تو اس لیے الی وہاں پر ہی مقدر نکالتے ہیں، تو لہٰذا یہ اس اشکال کی طرف وہ توجہ کرنی چاہیے کہ مفسرین نے یہاں پر فاستبقوا الی الخیرات کا ترجمہ اس کا کیا ہے، اور وجہ اس کی یہی میں نے بیان کی، فاستبقوا الخیرات، الخیرات، الخیرات یہ تو جمع خیرتن کی ہے، خیرتن کی جمع ہے، اور خیرتن کہتے ہیں ہر چیز کا بہتر اور افضل حصہ، ہر چیز کا بہتر اور افضل حصہ، ہر چیز میں وہ حصے ہوتے ہیں، تو کچھ حصے وہ بہتر نہیں ہوتے، کچھ حصے خراب ہوتے ہیں، کچھ فاسد ہوتے ہیں، کچھ باطل ہوتے ہیں، لیکن خیرتن کہتے ہیں اس چیز کا بہترین حصہ، اس چیز کا بہترین حصہ۔ تو اب قبلہ مثال کے طور پر لے لو، یہاں پر تفسیر قبلے کی ہے، آیا قبلہ اب اس کے بہت حصے ہیں، ہر کسی نے الگ الگ قبلہ بنا رکھا ہے، مقدس کو بنایا ہے، صخرہ کو بنایا ہے، مجوس آگ کو پوجتے ہیں، آگ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف اپنا چہرہ اور منہ اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو ہر کسی کا اپنا اپنا قبلہ ہے، تو فاستبقوا الخیرات، لیکن ان قبلوں میں بہترین ٹکڑا اور افضل ٹکڑا وہ کون سا ہے؟ وہ کعبہ ہے اور وہ بیت اللہ ہے، تو فاستبقوا الخیرات کا معنی یہاں پر یہ بن جائے گا۔ پھر یہاں پر الخیرات یہ مؤنث لائی گئی ہے، یہ مؤنث لائی گئی ہے، اور اصل میں یہ مؤنث لائی جاتی ہے اور جمع لائی جاتی ہے، بتاویر خصلتن، بتاویر خصلتن، تو اصل میں اس طرح ہوگا فاستبقوا الی خصال الخیرات، فاستبقوا الی خصال الخیرات، کہ تم مبادرت کرو، جلدی کرو، الی خصال الخیرات، اس فضیلت والے اور اچھے صفات کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، اس کی طرف تم جلدی کرو۔ اور پھر یہاں پر خیرات سے مراد اگر عام معنی لیا جائے تو یہاں پر امتثال اوامر اور نواہی سے اجتناب، اس کو خیرات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، اس پر عمل کرو اور نواہی سے اجتناب کرو، تو اس کو کہتے ہیں پھر خیرات۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، جمیعا اکٹھا کر کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اینما تکونوا، یہ ما قبل کے لیے علت ہے کہ نیک کاموں کی طرف سبقت کیوں کرو، کیوں سبقت نیک کاموں کی طرف کرنی چاہیے؟ کیونکہ قیامت آنے والی ہے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہوں گے اللہ تم کو ایک جمع اکٹھا کرے گا میدان حشر میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو یہ پھر تخویف ہے کہ استباق کرو، تسابق کرو، نیک کاموں کی طرف مبادرت کرو، جلدی کرو، کیوں؟ کیونکہ قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا، پوچھ گچھ ہوگی، تو لہٰذا خیر کی کام اس میں جلدی کرو، تو یہ پھر ایک قسم کی تخویف ہو جائے گی۔
اور امام ابن القیم رحمہ اللہ اس نے فرمایا ہے کہ وقت اختلاف، جب ایک معاشرے میں ایک جگہ پر اختلاف زیادہ ہو جائے اور آپ کو حق اور باطل اس میں فرق نظر نہ آئے کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے، تو اقرب الی الحق وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو تمہیں پہنچائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق بنائے، اللہ تعالیٰ کو تمہیں پہنچائے، جو اللہ تعالیٰ کی وصول کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے، تو وہ اقرب الی الحق ہوگی۔ حق وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے، تو یہی پھر حق ہوگا۔ اور دوسرا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اس کا دوسرا تفسیر یہ ہے کہ کعبہ کہ جس طرف میں بھی تم رہتے ہو، جس سمت میں بھی تم رہتے ہو، اور تم تمام اس کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہو ایک ہی وقت میں اور ایک ہی زمان میں، تو یہ ایسا ہے جیسے تم نے تمام نے اس کعبہ کے اندر مسجد حرم کے اندر ہی نماز پڑھی ہے، جیسے اس کے اندر ہی تم نے نماز وہ پڑھ لی ہے۔ اطراف جدا جدا ہے، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی شمال، کوئی جنوب، دور دور کے علاقے ہیں، لیکن تمام بیک وقت اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، کعبہ کی طرف۔ تو یہ ایسا ہے جیسے تم تمام نے اس بیت اللہ اور کعبہ میں ایک ہی ساتھ اکٹھے متحد ہو کر وہ نماز پڑھی اور اس کو بھی توجہ کیا، تو پھر یہ باقبر وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ اس کی طرح ہو جائے گا، یہ اس کی طرف ہو جائے گا، جس میں ایک تفسیر ہم نے کیا تھا کہ یہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ سے مراد مسلمان ہے، لِكُلٍّ سے مراد مسلمان ہے، تو پھر یہاں بھی اینما تکون سے مراد مسلمان ہو جائے گی کہ اے مسلمانوں، اگر تم مختلف ممالک میں رہ رہے ہو لیکن اس کی طرف توجہ کرنا کعبے کی طرف، یہ تمہارا اتحاد کی وہ نشانی ہے اور یہ علامت ہے کہ تم اس کی طرف ایک ہی وقت میں نماز وہ پڑھ رہے ہو، گویا یہ اس سے ایک کنایہ ہو جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، یہ بھی ماقبل کے لیے علت ہے کہ اینما تکون، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جیسے صدیاں گزر گئی ہے، سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، ہزاروں سال بیت گئے، ماقبل امتیں وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، وہ بہت پہلے گزر چکی ہیں، لوگ مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں، علاقے دور دور ہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا، ایک ہی جگہ ان کو جمع کرے گا؟ تو یہ علت ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ جمع کرنا یہ ممکنات میں سے ہے، اور ہر ممکن اللہ تعالیٰ کا مقدور ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، تو تمہارے جمع کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ وہ قادر ہے، کیونکہ یہ ممکنات میں سے ہے، ہر ممکن پر اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے، یہ تمہارا جمع کرنا یہ ممکنات میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا جمع کرنے پر بھی قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک جگہ پر تم کو اکٹھا کر دے گا، کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔